بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزدور کا عالمی دن۔ ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک دیش نہیں، ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ مزدور کا عالمی دن یا لیبر ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ مزدور کی زندگی ایک گدھے کے برابر تھی۔ ایک جانور کی طرح مزدور سے کام لیا جاتا تھا۔ دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا، تنخواہ بھی کچھ خاص نہیں تھی، اوور ٹائم کا تصور ہی نہیں تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا وہ مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمہ تھے۔ فیکٹری یا مل کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ مزدور کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جائے۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مالک کی صوابدید پر ہوتا تھا۔ وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا اور جس کو چاہتا ملازمت سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا، چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ 1 مئی یا مزدوروں کا عالمی دن کی تاریخ۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ 1884 میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈر اینڈ لیبر یونینز نے ایک اپنا اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے، جن میں سے سب سے اہم مطالبہ مزدوروں کے اوقات کار کو 16 گھنٹے سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی کے۔ یہ مطالبہ 1 مئی سے لاگو کرنے کے لیے تجویز پیش کی گئی، لیکن اس مطالبہ کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں 1 مئی کو ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ جب تک مطالبات نہ مانے جائیں یہ تحریک جاری رہے گی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کا کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک 2,50,000 سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ تاریخ کا آغاز 1 مئی سے شروع ہو گیا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جلسہ پرامن جاری تھا، لیکن آخری مقررہ کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی کر دیے گئے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک پولیس افسر ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور بائیں بازو اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک جعلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی۔ البرٹ پارسن، آگسٹ سپائرز، ایڈولف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا، مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس وقت کے بعد ہوئی۔ البرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا، دنیا کے غریبوں کو چاہیے اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدور پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور نے تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1899 میں ریمنڈ لیون کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔
اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہیں۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ کے۔ جنوبی افریقہ میں غالباً نسل پرست حکومت کے خاتمے کے بعد یوم مئی وہاں بھی منایا جانے لگا۔ مزدور اور دیگر استحصال زدہ طبقات کی حکومت کی سربراہی میں اکتوبر انقلاب کے بعد سوویت یونین میں بھی قائم ہوئی۔ اس کے بعد مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40 سے 50 سالوں میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقے کا انقلابی سرخ پرچم لہرانے لگا۔ اب یہ دنیا بھر میں دوسرے ممالک کے ساتھ بڑے بڑے سرمایہ ممالک بھی اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور بڑے بڑے عالمی لیڈر یکم مئی کو جدوجہد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دن عام طور پر دنیا میں مزدوروں کی کامیابی کے دن پر منایا جاتا ہے اور اس کو یوم مزدور کہتے ہیں۔ یکم مئی یا مزدور کا عالمی دن پاکستان میں جہاں تک ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے، وہاں یقیناً مزدوروں کے لیے بنیادی سہولتوں میں کافی آسانیاں ہوئی ہیں۔ صحت اور تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اس میں چھوٹے یا بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ مزدور کو جو بنیادی اجرت دی جاتی ہے، اس میں سے ان کے بچوں کا گزر آرام سے ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اس دن کو متعارف کرانے کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہے۔ یکم مئی کے بارے میں کمال احمد، جو ایک جوتوں کی دکان میں کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے، اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ مزدور کی اس دن کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، یوم مزدور میرے لیے صرف کاغذوں پر ہے کیونکہ مجھے اس دن کوئی چھٹی نہیں ہوتی اور اگر اس روز میں چھٹی کر لوں تو ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ یہ کہانی صرف کمال احمد کی ہی نہیں بلکہ اس طرح کے لاکھوں تعداد مزدور جو سبزی فروخت کرتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں یا روز کی مزدوری کرتے ہیں، ملک کے گوشے گوشے میں مل جائیں گے۔ بات ان پریشان حال مزدوروں کی ہو رہی ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھانے میں خوب محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن ان کی نجی زندگی زب و حالی کا شکار ہے۔ افسوس کا مقام ہے، ایسے پریشان حال مزدوروں کی تعداد ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ ملک میں شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جہاں مزدوروں کا استحصال نہ ہوتا ہو۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور افسوس کا مقام بھی کہ جو دن مزدوروں کے لیے مخصص کیا گیا، اس دن بھی انہیں سکون میسر نہیں ہوتا۔ ایک طرف جہاں روزانہ کی آمدنی کی مزدوروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کام نہیں کریں گے تو گھر میں چولہا کیسے جلے گا، وہیں مہینے میں تنخواہ پانے والے مزدور ایک دن کی تنخواہ کٹنے سے خوف زدہ رہتے ہیں اور یکم مئی کو بھی اس کام پر چلے جاتے ہیں۔ ایک عام مزدور جو صبح چوک پر اپنے مزدوروں کا انتظار کرتا ہے، جو صبح مزدوری کرتا ہے یا رات کو اس کا چولہا جلتا ہے، کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں فاقے کی آمد ہوتی ہے۔ ایسے مزدوروں کی زندگی میں یکم مئی کی کیا اہمیت ہوگی؟ آج صورتحال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر یکم مئی کو عام تعطیل ہوتی ہے۔ حکومتی اور عوامی سطح پر بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، سیمینار کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ مزدوروں کو ہرگز نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے ذریعے مزدوروں کے لیے شروع کیے گئے منصوبے صرف دھوکہ ثابت ہوتے رہے ہیں۔ مزدوروں کی آواز اٹھانے کے لیے کئی ادارے بھی ہیں، لیکن یہ ماضی کی بات ہو گئی ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ مزدوروں کے مفاد کی بات کریں۔ زیادہ تر ٹریڈ یونین کے لیڈر بادرمان سیاسی نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ مزدور ان سٹیج پر تو بلند آواز میں مزدوروں کے مفاد کی بات کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں کمپنی یا کارخانہ مالکان سے سودے بازی کر کے مزدوروں کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مزدوروں کی حالت زار سے سبھی واقف ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ بہت سے مزدوروں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یکم مئی کے روز یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی منصوبے، کوئی بھی قانون مزدوروں کے اس کا حق دلانے میں کامیاب نہیں ہے۔ مزدور کل بھی کمزور تھے، آج بھی کمزور ہیں۔ مزدور کل بھی مفلوک الحال تھے،
آج بھی مفلوک الحال ہے۔ مزدور کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ انہی مفلوک الحال اور مظلوم مزدوروں کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ پاکستان میں جہاں 50% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہو، وہاں مزدور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر میں یوم مزدور عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس ملک میں یوم مزدور کو بڑی بڑی کمپنیاں، اعلیٰ عہدوں پر فائز اور آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے والے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے صاحب لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ یکم مئی کے روز چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس روز چھٹی ہوتی ہے، یوم مزدور کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں۔ اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اس ملک کے مفلوک الحال اور مظلوم مزدور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یوم مزدور صاحب کے آرام کا دن ہے اور اس دن صاحب لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو